شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کے ساتھ آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج کی سٹوری میرے لسنرز کے کہنے پر میں دوبارہ ایک ایپیسوڈ شیئر کروں گی، نانا ابو کی سٹوریز۔ کہتے ہیں کہ میرے نانا ابو جن کے جو دو سٹوریز میں نے شیئر کی آپ کے ساتھ، ان کے مختلف واقعات تھے۔ ان میں کچھ واقعات نانا ابو کی زندگی کے خوفناک بھی تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان میں صرف یہی جنات تھے جو کہ ان کی بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے صرف ان کی عبادت کی وجہ سے۔ وہاں پر کچھ ایسے جنات سے بھی نانا ابو کا آمنا سامنا ہوا جو کہ انتہائی خوفناک جنات تھے۔ ان میں جو نمبر 1 پہ جو کہانی ہے جو خوفناک تھی، وہ کچھ اس طرح تھی کہ نانا ابو کہتے ہیں ایک دفعہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے میرے دماغ میں ایک عجیب سا خمار اٹھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور میں گھر سے باہر نکل گیا۔ اب نانا ابو تھے شادی شدہ، لیکن وہ اپنی عبادت کا سفر تو جاری تھا۔ جنات کی تلاش ختم ہو چکی تھی، کیونکہ ان کو ان کے مرشد پاک کی طرف سے یہ حکم تھا کہ تم نے جب تک تمہارے بچے بڑے نہیں ہو جاتے اس کام میں تم نے نہیں آنا۔ تو انہوں نے اپنے مرشد کی بات سنی اور ان کی بات پر عمل کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ مجھے اچانک ایک خمار اٹھا، اور اس خمار میں سردی کی شدید راتوں میں 3 ساڑھے 3 بجے کے درمیان تہجد کی نماز پڑھ کے میں باہر کی طرف گیا، اور جیسے میں ایک گھر کے آگے سے گزرا جو کہ عرصہ دراز سے بند تھا، اس گھر کے آگے مجھے ایک عورت دکھائی دی۔ عورت اتنی خوفناک تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی زبان اس کے چہرے سے، اس کے منہ سے باہر کی طرف تھی۔ اس کی آنکھیں سفید رنگ کی تھیں۔ وہ اس گھر کے آگے کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر یہ کہنے لگی کہ تم ادھر سے چلے جاؤ، کیونکہ میرے گھر کے آگے سے اگر تم گزرے تو میں تمہیں بہت بڑا نقصان دوں گی، جس میں تمہاری زندگی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ میں یہ جانتی ہوں کہ تم اللہ والے ہو اور تم اتنی طاقت رکھتے ہو، تم اتنی عبادت کرتے ہو۔ اگر تم یہ جو عبادت کے الفاظ جو اللہ کا نام ادا کر رہے ہو اپنی زبان سے، یہ پڑھتے ہوئے تم میرے گھر کے آگے سے گزرے جو کہ میں ادھر مقیم ہوں، تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت بھاری نقصان مل سکتا ہے۔ میں ادھر ہی رک گیا اور اس کو یہ کہنے لگا کہ تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ سورۃ رحمان میں اللہ نے صاف فرمایا ہے جن اور انس دونوں ہی دوزخ میں جائیں گے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے اگر وہ کچھ برا کریں گے۔ تو میں تجھے کوئی نقصان دینے کے لیے نہیں آیا، اس لیے تو بھی مجھے کوئی نقصان نہ دے، نہیں تو اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہے اور وہ تجھے ضرور پکڑے گی، کیونکہ تو بے گناہ میرے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تجھے میری اس عبادت سے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں تو اپنے ہی خمار سے گھر سے باہر نکلا تھا، لیکن تو مجھے اتنی رات کو یہاں نظر آئی۔ تو ایک خوفناک اور ہیبت ناک مخلوق ہے، اس لیے میں اپنا راستہ بدل رہا ہوں اور تجھے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بھی لوگوں کو تو تنگ کرتی ہے اور یہاں سے گزرنے نہیں دیتی رات کے ٹائم، تو ان کو چھوڑ دے اور تو اپنے مقام تک رہ۔ جس گھر میں تو رہتی ہے اس سے آگے مت بڑھ، کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ تو یہاں رہتی ہے، کیونکہ ہر کوئی بصیرت نہیں رکھتا، ہر کوئی روحانیت نہیں رکھتا۔ یہ بات سن کر اس مخلوق نے فوراً مجھ سے معافی مانگی اور یہ کہا کہ اے ابن آدم، تو نے مجھے صحیح راہ دکھائی اور میں تیری دل سے عزت کرتی ہوں۔ اب میں کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کروں گی۔ ان دنوں میں ایک بات مشہور تھی کہ ایک لڑکی جو کہ خوشبو لگا کر صرف اس گھر کے آگے سے گزری تھی، کیونکہ وہ ایک راستہ تھا، وہاں سے لوگ گزرتے تھے، تو اس مخلوق نے اس کو اپنی پوزیشن میں کر لیا تھا، اپنی گرفت میں کر لیا تھا اور اس کے اوپر بہت سخت طریقے سے حاوی ہو گئی تھی۔ سننے میں آیا کہ بعد میں وہ لڑکی بھی ٹھیک ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد نانا ابو نے سب کو وہ سٹوری بتائی، یعنی نانا ابو کی زبانی وہ یہ جو واقعہ ہے انہوں نے سب کو یہ بات بتائی، اور پھر اس کے بعد محلے کے باقی لوگ بھی ان کی بات سے انہوں نے
اتفاق کیا اور کہا کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ نانا ابو کے متعلق لوگ دور دور سے سنتے تھے اور ان کو ملنے کے لیے آتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے، کیونکہ مشہور تھا کہ جنات نانا ابو کے تابع ہیں ان کی تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت کی وجہ سے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نانا ابو کی بک میں یہ بھی چیز ہے، واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ رات کے ٹائم اللہ کی عبادت کرتے تھے زور و شور طریقے سے، بہت زیادہ۔ تو اچانک سے وہ کوئی عبادت میں مشغول تھے تو ان کو ایک دم سے ایک خوفناک آواز باہر گلی کی طرف سے آئی، اور تنہائی کے دن تھے، بالکل خاموشی تھی۔ یہ بیچ میں انہوں نے مینشن کیا کہ وہ بھی ایک سرد رات تھی۔ نانا ابو کہتے ہیں کہ ان کو جب وہ آواز سنائی دی تو وہ کافی ان کو عجیب محسوس ہوا، اور انہوں نے باہر نکلنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ وہ بے باک تھے، ڈرتے نہیں تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ وہ وہاں سے باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پہ ایک شخص ان کی طرف کمر کر کے بیٹھا ہے، اور وہ شخص اتنا خوفناک ہے، اس کے جسم پر جو ہم کہتے ہیں کہ سکن نہیں ہے، ان کے بک میں یہ لکھا تھا کہ ان کے جسم پر کھلڑی نہیں تھی، وہ بنا ماس کے تھا، ہڈیوں سے بنا ہوا ایک انسان جو کہ چونکڑی مارا بیٹھا تھا، اور اس کے بال بھی بہت کم تھے، انتہائی خوفناک وہ شخص جس کی کمر نانا ابو نے دیکھی تو نانا ابو کہتے ہیں کہ ایک دم وہ اتنا وحشت ناک منظر تھا، اس چڑیل سے بھی زیادہ جس کو میں نے تنہائی میں دیکھا، یہ منظر اس سے بھی وحشت ناک تھا، اور میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے تھوڑا قریب اس کے گیا اور پوچھا کہ تو کون ہے، جس پر آواز آئی کہ میں اس گلی سے روز گزرتا ہوں، اور اس ٹائم پر یعنی تہجد کے ٹائم پر میں تیری عبادت گزاری کے تذکرے سنتا تھا، اور پھر جب ادھر سے گزرتا تھا تو تیری عبادت کے آواز سنتا تھا، تو اللہ کا ذکر اونچی آواز میں کرتا تھا۔ اے اللہ کے بندے، میں تجھے ملنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں تجھے اپنا چہرہ دکھاؤں گا تو شاید تو میرے چہرے کی ہیبت ناک پن برداشت نہ کر سکے، لیکن میں ایک اپنے مسئلے کا حل لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ بے شک جنات بھی بہت علم رکھتے ہیں، لیکن ان کا دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ میرا ایک مسئلہ ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کہ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، اور وہ انسانوں میں سے ہے۔ وہ انسان مجھے قید کرنا چاہتا ہے، اور قید کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا، اور میرے بیوی بچے میرے سب خاندان مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ جس پہ نانا ابو نے پوچھا کہ بتا وہ کون شخص ہے جو تیرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، جس پر اس نے بتایا کہ فلاں گلی میں ایک شخص ہے جو کہ جادوگر ہے، اور وہ ذات کا کمہار ہے، وہ کمہار ایسا کچھ لفظ انہوں نے بتایا، اور وہ مجھے قید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس جن نے باقاعدہ طور پر نانا ابو کو اس کا نام بتایا۔ اس کا نام سن کر نانا ابو نے کہا کہ میں تجھ سے وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن اس کو ضرور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کل اسی ٹائم پر تو دوبارہ ادھر آ جانا، اور میں تجھے تیرے مسئلے کا حل بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے تنگ مت کرنا۔ یہ بات کہہ کر نانا ابو جیسے ہی واپس کی طرف پلٹے تو اچانک سے ان سرد راتوں میں اس طرح ٹھنڈی ہوا کا طوفان آیا۔ نانا ابو کہتے تھے کہ ایک دفعہ مجھے یہ لگا کہ جیسے میں ادھر ہی سکڑ جاؤں گا، میرا آگے چلنا مشکل ہوگا۔ جنات بھی نانا ابو کے پاس آتے تھے باقاعدہ طور پر، ان سے اپنے مسئلے طلب کرتے تھے۔ اگلے دن نانا ابو اس شخص کے پاس گئے جو کہ ذات کا کمہار تھا، اور کچھ اسی قسم کی انہوں نے کاسٹ بتائی جو کہ مجھے نہیں ٹھیک طرح سے سمجھ آئی ان کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس نانا ابو جب گئے، نانا ابو نے اس شخص سے بات کی اور اس کو کہا کہ تو اس جن کو کیوں قید کرنا چاہتا ہے، جس پر اس نے کہا کہ میں ایک جادوگر ہوں، اور اس لیے اس کو قید کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بہت سے کاموں میں میری مدد کرے گا۔ یہ ایک ظالم اور طاقتور جن ہے، اور اس کے ذریعے میں بہت سے شیطانی کام کروں گا۔ نانا ابو نے اس شخص سے کہا کہ تو مسلمان ہے، اور مسلمان ہو کر تو اللہ کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے، یعنی تو جادو کر رہا ہے، جادو اللہ کے خلاف اعلانیہ جنگ ہے، تو اس جنگ سے باز آ جا۔ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے کبھی کوئی نہیں جیتا، اور جادو بے شک سراسر گمراہی اور کفر کا کام ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جا کر کیا منہ دکھائے گا؟ ان باتوں کی تاثیر نے اس شخص کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اس نے سچی توبہ کر لی اور جادو کرنا چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ آپ کو دوبارہ شکایت نہیں ملے گی۔ اس نے نانا ابو کے سامنے، یہ بک میں درج ہے
کہ اس نے نانا ابو کے سامنے اپنی ساری جادو کی چیزوں کو جلا دیا۔ سارے محلے والے اور ہمارے گھر والے اس چیز کے گواہ تھے کہ نانا ابو نے اسے سچی راہ ہدایت پہ لگا دیا اور وہ اللہ کے تابع ہو گیا۔ بے شک اللہ معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، اور دوبارہ اگر وہ غلطی انسان نہ کرے تو وہ معاف ہو جاتی ہے غلطی۔ بے شک اللہ بہت غفور و رحیم اور رحمان ہے۔ تو پھر اسی رات جو کہ نانا ابو نے اس سے وعدہ لیا تھا اس دن، اور اس نے یہ معافی مانگی تھی اللہ سے، اس سے اگلے دن ہی یعنی رات کے ٹائم وہ جن نانا ابو کے پاس دوبارہ آیا، اور اب کی بار وہ ایک انتہائی خوبصورت روپ میں سامنے آیا۔ نانا ابو اسی طرح تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر ان کو ایک آواز سنائی دی۔ اب کی بار آواز بہت خوبصورت اور سریلی تھی۔ وہ نیچے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ سفید داڑھی میں ہے اور سر پہ سفید امامہ باندھا ہوا ہے، انتہائی خوشبو تھی پوری گلی میں، اور وہ شخص وہاں پر رکا اور اس نے نانا ابو کو باقاعدہ طور پر سلام پیش کیا اور کہا کہ ہم تیری اس پرہیزگاری کو پہلے بھی مانتے تھے اور اب بہت زیادہ مان چکے ہیں، تیرا بہت شکریہ، تو نے مجھے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا، میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ اور انہوں نے نانا ابو کو تحفے میں سونے کے ہار تحفے میں دیے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نانا ابو نے وہ ساری چیزیں لا کر میری جو والدہ کی جو امی تھی یعنی نانوں کو دیں، اور ابھی بھی میری والدہ کے پاس اور میری باقی خالاؤں کے پاس، میرے ماموں کے پاس بھی کچھ چیزیں ان کی نشانی کی ہیں، اور جن میں کچھ ڈائمنڈ کی رنگز جو کہ میں نے کل بھی بتائی تھیں، اور کچھ سونے کے سیٹ تھے، اس میں گولڈ کے سیٹ تھے۔ وہ گولڈ نہ تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک اتنا خالص گولڈ کبھی آیا ہے ادھر دیکھا ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگا، وہ جنات نے بنوا کر دیا تھا۔ تو یہی نانا ابو کی زندگی کے کچھ واقعات تھے۔ کل لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی نانا ابو کی سٹوریز کی، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں پھر آپ کے ساتھ ضرور ان کی نئی بک کے کچھ قصے شیئر کروں گا۔ یہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائیں یہ تو بہت تفصیلاً ہے، لیکن ان کا جو مختصر جو میں خلاصہ تھا وہ کر کے آپ کے لسنرز تک لے کر آیا ہوں۔ کچھ بات یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ نانا ابو جب بھی رات کے ٹائم چھت پر گرمیوں کے موسم میں سوتے تھے تو ان کے ساتھ ادھر بھی واقعات پیش آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا جو کہ میری امی نے بھی یہ واقعہ دیکھا۔ رات کا ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، اور ہم سب لوگ کھلے آسمان کے نیچے چھتوں کے اوپر چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے۔ تب سردیاں بھی بہت ہوتی تھیں اور گرمیاں بھی بہت ہوتی تھیں۔ اچانک سے میری جو امی یعنی میری امی کی جو امی تھی، نانو میری، انہوں نے میرے ابو سے کہا، میں نیم مینشن نہیں کر سکتا، کہ آپ کے پیروں کی طرف کون بیٹھا ہوا مسلسل آپ کی ٹانگوں کو دبا رہا ہے، دکھنے میں وہ ایک کم عمر بچہ لگ رہا ہے اور وہ ہمارے گھر کا نہیں ہے۔ نانا ابو نے کہا کہ خاموش رہو، جنات کے قبیلے میں سے ہے، اور مجھے سوئے دیکھ کر وہ یہاں سے گزر رہا تھا، یعنی آسمان سے پرواز کر کے گزر رہا تھا، وہ ایک جن تھا، یعنی وہ اڑ رہا تھا، اور اس نے نانا ابو کو دیکھا تو ان کی خدمت میں پیش ہوا اور ان کی خدمت کرنے لگا، یعنی ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ اور وہ صبح فجر ہونے سے پہلے تک نانو کہتی تھیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ یہ بھی بک میں چیز مینشن ہے، اور فجر کی اذانوں سے پہلے پہلے وہ جو بھی اللہ کی مخلوق تھی وہاں سے غائب ہو گئی، دوبارہ پھر وہ نظر نہیں آئی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے تھے۔ نانا ابو کا جو روم تھا وہ چھت پہ تھا، ایک ہی روم تھا چھت پہ پرانے زمانوں میں، آج تک وہ روم ادھر ہی ہے، اور اس کی جو وہ روشن دان میں جو شیشے لگے ہیں وہ اس طرح کے تھے جیسے نیلے رنگ کے، سرخ رنگ کے، اور وہ رات کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم اندر جو لائٹ آتی تھی ان شیشوں کی وجہ سے وہ سرخ اور نیلی ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ ابھی بھی نانا ابو کے روم میں جاتے ہیں، وہ ابھی بھی سیٹ ہے اسی طرح، ٹھیک ہے بالکل، اور اس کو نانو نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ میری نانو جن کی ایج اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ 99 ایئرز ہے، وہ بہت ضعیف ہو چکی ہیں، اللہ پاک ان کی اور لمبی زندگی کرے، ان کی عمر میں اضافہ کرے اور ان کو شفا عطا کریں، آمین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری نانو تو اب نیچے شفٹ ہو گئی ہیں، لیکن جب بھی ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو میرے ماموں لوگوں نے اس روم کو سیٹ رکھا ہوا ہے جیسے نانو نے رکھا تھا۔ وہاں پر گو کہ اب کوئی نہیں رہتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی ان کے جنات جو کہ ان کے تابع تھے وہ ابھی بھی چھت پر ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے،
وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے چھت پر کچھ چل رہا ہے، ان کے کمرے میں چل رہا ہے. ان کے کمرے میں ایک عجیب سی بھینی بھینی خوشبو رہتی ہے. ان کی بکس، ان کی پین، کاپی، ڈائریز اسی طرح ایک ہی جگہ پر پڑی ہیں جیسے انہوں نے چھوڑی تھی. ان میں آج تک انہوں نے کوئی چیز نہیں چھیڑی ادھر سے. ان کا ایک بیڈ، جائے نماز اور 2 کرسیاں اور ایک ٹیبل تھا ان کے کمرے میں جس کے اوپر انہوں نے اپنی چیزیں رکھی ہوتی تھی، وہ آج بھی ویسے ہی پڑا ہے. اور میرے جو ماموں ہیں، چھوٹے ماموں، وہ تھوڑا سا اس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اوپر جاتا ہوں تو مجھے ایک تو اپنے والد صاحب کا احساس محسوس ہوتا ہے، دوسرا یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ ایک اللہ والے تھے، مطلب کہ ہم ان کو غیر مرئی مخلوق نہیں کہہ سکتے. بہت سے لوگ ان کے کرشمات دیکھ چکے تھے. جب انہوں نے درود ابراہیمی کا سفر شروع کیا تھا تو روحانی طور پر ان کے ساتھ ایک بزرگ ہوتے تھے جو ان کو اللہ کی طرف سے کچھ خبریں وغیرہ بتایا کرتے تھے. وہ اللہ والے تھے اور شاید وہ نیک جن تھے، موکل تھے، جو بھی تھے، جو کہ ان کو کچھ باتوں کا پتہ ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے ان کو پتہ لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ درود ابراہیمی پڑھتے تھے. تو میرے جو چھوٹے ماموں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اوپر عبادت کے سلسلے میں گیا ہوں، ماموں نماز اوپر ہی پڑھتے ہیں اور انہی کی جا نماز پر پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ روحانیت کا کچھ حصہ ہمارے اندر بھی ہے لیکن ہم تو ان کی روحانیت کو چھو بھی نہیں پا سکتے. تو وہ پڑھتے ہیں اوپر نماز وغیرہ. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے واضح طور پر یہ چیز دیکھی کہ ایک شخص جس کا بہت لمبا تو نہیں، درمیانہ قد تھا اور چھوٹا قد نہیں تھا ان کا، انہوں نے سفید رنگ کی تہمت باندھی ہے اور سفید ہی ان کی وہ جو قمیض ہے وہ تھی، سفید داڑھی تھی، آنکھوں میں سرما تھا اور سر پہ سفید ہی ان کی وہ پگڑی ٹائپ جسے کہتے ہیں وہ تھی. اور میں نے ان کی ایک ہی جھلک دیکھی اور دیکھنے کے بعد میں تھوڑا ڈر گیا، لیکن وہ تھے ہی اتنے نیک اللہ والے لگ رہے تھے. مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے. میں نے جلدی سے اپنی نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نیچے چلا گیا. اسی طرح کرتا ہوں، ان کی جھلک میں آج بھی دیکھتا ہوں. اور اسی کا ذکر کہتے ہیں کہ بک میں بھی ہے، ان کی ڈائری میں بھی ہے نانا ابو کی، کہ وہ اللہ والے ایک ان کے ساتھ ہوتے تھے. ان کی انہوں نے لوگوں کو نہیں یہ بات بتائی تھی، لیکن جو لوگ ان سے جڑے ہوئے تھے ان کی بات کو مانتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے. ان کی عبادت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے وہ لوگ خواب میں اس چیز کا یعنی اس بزرگ کا دیدار کر چکے تھے جو نانا ابو کے ساتھ ان کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوتے تھے. شاید وہ ان کا بہت تقوی تھا، وہ ان کی پرہیزگاری تھی. یہ ایک کہانی تھی میرے ان نون لسنر کی جنہوں نے بہت زبردست سٹوریز شیئر کی، اور میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اور بھی اس طرح کے واقعات شیئر کریے گا. انہوں نے یہ بتایا کہ جب بھی ماموں اوپر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو میں یہ نانا ابو کی ڈائری کا مطالعہ کرتا ہوں جب بھی میں ادھر جاتا ہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ کوئی بھی ڈائری کی اجازت اگر مجھے میرے چھوٹے ماموں نے دی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. بہت شکریہ آپ کا اتنی اچھی سٹوریز شیئر کرنے کا جن میں پرسراریت اور اللہ کی راہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کی پڑھنے کی بھی ہدایت آپ نے دی ہے. تو اس طرح کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو سبق بھی دیتی ہیں. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز، میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں اور ان کی سنت پر چلیں. یہی آخرت اور دنیا کی کامیابی ہے. قرآن پاک، نماز پڑھیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نماز ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ضرور عمل کریں، اور اللہ کی اس فرض کی ہوئی چیز کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. والدین کی بہت خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں. یہ نعمت دوبارہ نہیں ملتی. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو شفائے کاملہ اور لمبی زندگی، صحت، تندرستی والی عطا کریں. آمین. اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.